الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی امام حفص عن عاصم رحمہ اللہ علیہما کی سند، امام عاصم کا تعارف، امام حفص کا تعارف اور امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ القرآن الکریم مصحف التجوید روایت حفص عن عاصم، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پک میں شو ہو رہے ہیں، یہ میرے پاس عربک مصحف ہے اور آج ہم انشاءاللہ ان کا تعارف پڑھیں گے، حفص عن عاصم کا۔ یہ برسم العثمانی، یعنی کہ یہ رسم العثمانی خط میں یہ جو ہے قرآن جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ ہم جس طریقے پر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہ جو تجوید کا علم حاصل کر رہے ہیں نا، قرآن مجید کی یہ رولز، تجوید کے یہ قواعد قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے جس طریقے پر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ تلاوت ہم تک کیسے پہنچا، ہم کیوں اس طریقے پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم الشان کلام قرآن مجید اپنے عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ایک عظیم الشان فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ صحیح احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مختلف طریقوں سے پڑھنا سکھایا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آسانی ہو، اور وہ ان 7 طریقوں سے قرآن مجید پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے اللہ کی تائید اور اذن اور توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اسلام کے نفاذ کے لیے وہ دینی تعلیمات میں بھی پیش تھے اور اس کے علاوہ جہاد بھی کرتے اور دیگر کاموں میں بھی پیش تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آگے سکھایا، آگے والوں نے آگے سکھایا، اور اس طرح ہوتے ہوتے قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک 2 طریقوں سے پہنچا ہے، نمبر 1 لکھا ہوا، نمبر 2 زبانی یعنی کہ پڑھا ہوا۔ لکھا ہوا بھی ہمارے پاس ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بھی بتایا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جس خاص طریقے سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ایک خاص طریقہ ہے، جو 7 طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھائے گئے تھے وہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں رائج ہیں، یعنی ان کے مطابق تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک طریقہ سب سے زیادہ مسلمان اس طریقے پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کو سادے طریقے میں حفص عن عاصم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اوپر دکھایا نا پک میں، یہ مصحف سے میں نے پک لی ہے، اور یہ سادے طریقے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حفص عن عاصم، کہ وہ روایت امام حفص کی ہے اور انہوں نے اپنے استاد امام عاصم سے سیکھا تھا۔ حفص عن عاصم کی سند دیکھتے ہیں، چین یا سند، کہ یہ ہم تک کیسے، یہ قواعد، یہ رولز جو ہم فالو کریں یہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں۔ رب العزت تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھایا۔ ان میں سے بھی 5 بڑے صحابہ، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 بڑے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ آگے ان صحابہ سے کس نے سیکھا؟ تابعین۔ تابعین کون ہوتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تابعین وہ ہوتے ہیں صحابی رسول سے جنہوں نے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں، اور پھر ان کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو شاگرد ہیں انہیں تابعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تابعین میں سے بھی 3 بڑے تابعین، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی رحمہ اللہ علیہ، یہ نابینا تھے۔ ابو مریم زر بن حبیش بن حباشہ اسدی رحمہ اللہ علیہ۔ ابو عمرو بن الیاس شیبانی کوفی رحمہ اللہ علیہ۔ یہ 3 بڑے تابعین تھے۔ انہوں نے امام ابو عاصم رحمہ اللہ علیہ بن ابی النجود کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ اب امام ابو عاصم بن ابی النجود نے ابو عمرو بن حفص بن سلیمان کوفی رحمہ اللہ علیہ کو سکھایا۔ ہم اس کو بیک لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ اب پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابو عمرو بن حفص بن سلیمان کوفی رحمہ اللہ علیہ نے کس سے سیکھا؟ امام ابو عاصم بن ابی النجود سے۔ امام ابو عاصم بن ابی النجود نے تابعین سے سیکھا۔ تابعین نے کس سے سیکھا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام نے کس سے سیکھا؟ تابعین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سیکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب العزت تبارک و تعالیٰ سے سیکھا۔ تو یہ جس کی ہم یعنی کہ جن کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں، رولز کو فالو کرتے ہیں، ان کی جو چین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک جاتی ہے، یعنی کہ ان کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہم ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ امام عاصم بن بہدلہ ابی النجود الاسدی الکوفی رحمہ اللہ علیہ۔ امام عاصم کوفی رحمہ اللہ علیہ کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ عاصم، والد کا نام ابی النجود، والدہ کا نام بہدلہ، کنیت ابو بکر، وفات سن 127 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی، نسبت الکوفی الاسدی۔ امام عاصم کوفی رحمہ اللہ علیہ کے اوصاف اور علمی قابلیت۔ کبار تابعین میں سے ہیں۔ کبار تابعین ہوتے ہیں جو پہلے درجے کے لوگ ہوں۔ قرائے 7 میں سے 5ویں امام ہیں، جو قرات کے 7 طریقے ہیں نا، ان میں سے نمبر 5 پہ آتے ہیں یہ اپنے وقت اور دور کے مطابق۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت حارث بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی، یعنی ان صحابی سے مل بھی چکے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ علیہ علم قرات و تجوید اور حفظ کے ساتھ قرآن و حدیث، فقہ، لغت اور نحو و صرف کے بھی امام تھے۔ یعنی صرف علم قرات، یہ جو پڑھنے کا انداز ہے نا، اسی کے ماہر نہیں تھے، بلکہ آپ حافظ بھی تھے، قرآن و حدیث کے بھی ماہر تھے، فقہ یعنی دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے، یہ ایک خاص درجہ ہے، لغت یعنی عربی زبان کے بھی ماہر تھے، نحو اور صرف یعنی گرامر کے بھی امام تھے، یعنی اتنی ان میں علمی قابلیتیں تھیں۔ یہ امام تھے امام اہل الکوفہ المقری۔ المقری کے نام سے سافٹ ویئر بھی ہے نا، دا ریسائٹر۔ انتہائی خوبصورت اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آواز بھی بہت اچھی تھی، چونکہ عالم تھے، قرآن مجید کا فہم رکھتے تھے تو دل سے تلاوت کرتے ہوں گے، اسی لیے تلاوت میں بہت اثر تھا۔ آپ کی سند جو ہے نا وہ عالی اور بلند ہے، یعنی ان کی سند بہت سٹرونگ ہے، جو جا کے ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت بڑے عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار تھے، یعنی بہت عبادت گزار تھے، اور دنیا سے بے رغبتی تھی، اور بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے، انتہائی فصیح و بلیغ تھے۔ ان کے بارے میں امام جزری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام عاصم رحمہ اللہ علیہ
بڑے عابد و زاہد اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے، جمعہ کے دن عصر تک مسجد میں بیٹھے رہتے، کہیں جاتے ہوئے راستے میں اگر مسجد آ جاتی تو 2 رکعت نفل ادا کرتے پھر آگے چلتے۔ امام عاصم رحمہ اللہ علیہ نے 50 سال تک مسجد صحابہ عراق میں قرأت کی تعلیم دی۔ یہ تھا امام عاصم رحمہ اللہ علیہ کا تعارف۔ اب ہم ابو عمر حفص بن سلیمان الکوفی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ ابو عمر حفص بن سلیمان بن المغیرہ بن البزاز الاسدی الکوفی۔ معروف نام کیا ہے؟ حفص بن سلیمان الکوفی۔ صلبی والد یعنی کہ سگے والد کون سے تھے ان کے؟ کیا نام ہے ان کا؟ سلیمان بن مغیرہ۔ تاریخ ولادت 90 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، وفات 180 ہجری میں ہوئی۔ نسبت الاسدی الکوفی، قبیلہ اسد سے اور کوفہ سے تھے، اس لیے اس حوالے سے پھر ان کی یہ نسبت تھی۔ امام حفص رحمہ اللہ علیہ کے اوصاف اور علمی قابلیت۔ امام حفص رحمہ اللہ علیہ انتہائی ذہین و فطین شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو لحن داؤدی سے نوازا تھا، یعنی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دی تھی۔ خوبصورتی سے قرآن کی قرأت کرتے آپ قرآن مجید کی تلاوت خاص اہتمام کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ کسی بھی کام کو کر دینا کافی نہیں، اس کو اچھے طریقے سے کرنا احسن عمل۔ وہ عبادت کی قدر جانتے تھے، اس لیے وہ ساری محنت عبادت کے لیے کرتے تھے۔ لحن داؤدی کا ایک مطلب غلطی بھی، لحن کا ایک مطلب ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے، اور ایک مطلب ہے پڑھنے کا انداز۔ تو لحن داؤدی سے مراد بہت ہی خوبصورت قرأت، خوبصورت آواز میں کلام اللہ پڑھنا ہے۔ آپ امام عاصم کے تمام شاگردوں سے زیادہ مضبوط حافظہ والے تھے۔ یہ جو امام عاصم کا ہم نے پیچھے تعارف پڑھا نا، یہ ان کے شاگرد تھے۔ امام حفص کے جب اپنے والد کی وفات ہو گئی تو ان کی والدہ نے امام بن عاصم رحمہ اللہ علیہ سے شادی کر لی۔ اس طرح پھر امام حفص کی تربیت امام عاصم نے خود کی ڈائریکٹلی، کیونکہ وہ ان کے اسٹیپ فادر تھے، سوتیلے باپ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ قرأت میں ثقہ، ضابط اور ثبت تھے، یعنی یہ علمی قواعد اور ضوابط کے بہت پابند تھے، بہت محتاط تھے اور بہت اچھے طریقے سے یہ علمی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ علم قرأت میں آپ بہت ماہر اور بڑے قاری تھے۔ امام حفص رحمہ اللہ علیہ کی سند 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حفص امام عاصم کی قرأت کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ امام حفص نے علم قرأت کے ساتھ علم حدیث بھی سیکھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی علامہ شاطبی اندلسی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام حفص جو ہے نا، آگے انہوں نے جن کو سکھایا، یعنی ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد میں سے کوئی ایک ہے علامہ شاطبی رحمہ اللہ علیہ۔ ان کا بھی طریقہ تلاوت وہی ہے جو امام حفص کا تھا، ٹھیک ہے۔ القرآن الکریم بالرسم العثمانی، آپ کو یہ بھی لکھا ہوا کہیں پہ ملے گا، روایت حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ، ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے؟ ابو محمد القاسم بن فرح بن احمد الشاطبی الروعینی۔ کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم یا ابو محمد، نسبت شاطبی، اندلسی، جائے پیدائش اسپین کے شہر اندلس کے قصبہ شاطبہ میں پیدا ہوئے۔ مشہور محدث یعنی حدیث کے اسکالر، فقیہ، لغوی یعنی کہ ڈکشنری جو ہے نا، یہ ڈکشنری لکھتے ہیں، اور جامع العلوم یعنی اور بھی بہت سے علوم میں ماہر تھے۔ قرأت اور تفسیر کے امام تھے۔ آپ کے حافظے سے بخاری اور مسلم کے نسخوں کی تصحیح کی جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ ان کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم احادیث کے اوتھینٹک جو کتابیں ہیں نا، یہ ان کو زبانی یاد تھیں، اور اگر کسی نے اپنی لکھی ہوئی احادیث کو کریکٹ کرنا ہوتا تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کو سناتے کہ آپ بتائیں اپنی میموری سے کہ ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو یہ پھر ان کو بتاتے کہ آپ نے یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے یا صحیح لکھی ہوئی ہے۔ مالکی المذہب تھے، آپ شروع کی عمر سے ہی نابینا ہو گئے تھے، یہ نابینا تھے، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے مسلم اور بخاری، صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر کے روحانی ماحول میں پائی، ان کے گھر والے بھی دینی تھے۔
اپنے شہر سے علم قرات میں مہارت حاصل کی، دیگر ممالک کا سفر بھی کیا۔ حج سے واپسی پر مصر کے شہر اسکندریہ میں پہنچے تو علوم کے شائقین یعنی کہ جن کو سیکھنے کا شوق تھا وہ جو اسکالرس کی قدر و قیمت جانتے تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ شہر کے حاکم نے آپ کو مدرسے کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز کیا اور آپ مصر ہی کے ہو کے رہ گئے۔ آپ نے بہت سے مشہور قصیدے لکھے۔ قصیدہ خاص قسم کی بامعنی شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے قصیدے تجوید کے بارے میں تھے، احادیث کے بارے میں تھے، قرآن مجید کے بارے میں تھے۔ ان کا سب سے مشہور قصیدہ لامیہ ہے۔ ان کے جو قصیدے ہیں نا، بعد کے علماء نے ان سے تجوید کے رولز نکالے، خاص قسم کی پوئمز، علمی پوئمز، دینی اسلامی پوئمز سے بعد کے اسکالرز نے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کی شرح کی، یعنی ان کو کھول کے بیان کیا، ان سے علوم کے لیے اصول اخذ کیے، اسی لیے یہ عام قصیدے نہیں تھے۔ آپ جب اس قصیدے کو لکھ چکے تو اس کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کے 12,000 طواف کیے۔ دوران طواف جب آپ دعا مانگنے کے مقام پر پہنچے تو اس دعا کا خاص اہتمام فرماتے: اے اللہ عز و جل، زمین اور آسمان کے بنانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، اس عظیم الشان گھر کے رب، اس قصیدے کے ہر پڑھنے والے کو نفع پہنچا۔ انتہائی متقی، پرہیزگار اور طہارت کا اہتمام کرنے والے تھے۔ علم اور علمی مجالس کا خاص احترام کرتے تھے۔ عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع سے پڑھاتے۔ آپ کمال درجے کے ذہین تھے، اسی لیے نابینا ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ سے نابینا جیسی حرکات ظاہر نہیں ہوئیں۔ انتہائی صابر تھے، سخت بیماری کی حالت میں بھی عیادت کرنے والوں کو جواب میں صرف العافیہ کہ ٹھیک ہوں فرما دیتے۔ آپ ہمیشہ فضول باتوں سے خود بھی پرہیز فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہ جس طریقے پر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ جو تجوید کے رولز ہیں، یہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ امام حفص اور عاصم کی سند اور چین بھی ہم نے دیکھی کہ یہ جو طریقہ تلاوت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور آپ سب جو ہیں وہ نوٹس لازمی بنایا کریں، کوشش کیا کریں کہ نوٹس لازمی بنائیں، کیونکہ سلائڈس میں میں جسٹ مین پوائنٹس آپ کو دے سکتی ہوں، سارا لیکچر جو ہے وہ میں آپ کو ٹائپ کر کے نہیں دے سکتی۔ تو مین چیزیں بس آپ کو سلائڈس میں دی جاتی ہیں، آپ نے نوٹس خود بنانے ہیں۔ نوٹس آپ کے بہت کام آئیں گے۔ کوئزز آپ کے ہونے ہیں تب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ سلائڈس جو ہیں یہ موبائل میں کسی وقت بھی مس پلیس ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جو ہے مین پوائنٹس لکھا کریں، لکھنے سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، نمبر 1 ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جب آپ اپنے نوٹس کمپلیٹ کر لیں تو کسی ایک کے ساتھ اپنے یہ لیکچر جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، اپنے ریلیٹیوز میں سے، فیملی فرینڈس میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ شیئر کر لیں۔ جب آپ آگے ڈلیور کریں گی، شیئر کریں گی تو آپ کا اپنا لیسن بھی پختہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 جو آپ کو تلاوت دی جاتی ہے اس کو اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور پھر گروپ میں آپ نے شیئر کرنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔